تاریخ کے صفحات گواہی دے رہے ہیں خدا کی قسم، احد کا میدان تھا، احد کا میدان، جب کفار نے، میرے آقا نے چند صحابہ کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا، فرمایا تھا یہاں سے مت ہٹنا، یہاں سے پیچھے ہٹے گڑبڑ ہو جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا تھا یہاں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہاں سے پیچھے نہ جانا۔ مگر کیا ہوا؟ کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی تو سوچا چلو اب تو جیت گئے، مال غنیمت حاصل کر لیا جائے۔ نیچے اتر آئے، نیچے اترے تو کیا ہوا؟ ادھر خالد بن ولید جب تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کافروں کی ایک ٹکڑی کو لیا اور گھوم کر اسی جگہ پہ آئے، اور اس جگہ سے جب آ کر حملہ کیا، جیتی ہوئی جنگ تھی، مگر حالت یہ ہو گئی اب جان بچانا مشکل ہو رہا تھا، اب قدم اکھڑ گئے، اب مسلمان ڈر سے گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہیں کسی نے ایک افواہ اڑا دی کہ پیغمبر خدا معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اتنا سنا نا تو حوصلے ٹوٹ گئے مسلمانوں کے، جذبات سرد پڑ گئے مسلمانوں کے پیر جیسے اکھڑنے لگے۔ مگر کچھ جانباز تھے جو آقا کے ارد گرد دائرہ بنائے ہوئے تھے، کچھ نبی کے عاشق تھے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ جو وار ہوتا تھا اپنے سینے پہ روکتے تھے، اپنے جسم پہ روکتے تھے۔ کفار کوششیں کر رہے تھے کہ آج پیغمبر اسلام کو ختم کر دیا جائے، مگر سنو ادھر نبی کے عاشق تھے کھڑے تھے، مگر سنو ایک نبی کی عاشقہ بھی تھی، ایک نبی کی دیوانی تھی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ تھی۔ اللہ اکبر، وہ پانی لے کر جا رہی تھی مشکیزے میں، لیکن ان کی نظر پڑی ایک تلوار میرے آقا کی طرف آ رہی ہے، ایک وار میرے مصطفیٰ پر کیا جا رہا ہے۔ ایک کافر پر نظر پڑی، کس کی؟ ایک نبی کی صحابیہ ہے، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ جب نظر پڑتی ہے یہ تلوار تو میرے آقا کی طرف آ رہی ہے، یہ تلوار تو نبیوں کے امام کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عشق جاگ گیا، غیرت جاگ گئی۔ میرے آقا پہ حملہ میرے رہتے ہوئے، میرے مصطفیٰ پہ حملہ میرے زندہ رہتے ہوئے۔ اس صحابیہ نے پانی کے مشکیزے کو پھینکا، اب سوچنے لگی اگر تلوار لے کر آگے بڑھوں اور میں اس وار کو روکنا چاہوں، روک نہیں پاؤں گی، ایک مرد وار کر رہا ہے، میں پھر بھی عورت ٹھہری، آخرکار اس وار کو روک نہیں پاؤں گی۔ تو سوچا کیا ہوا اگر تلوار سے وار نہیں روک پائی تو کیا ہوا؟ یہ جسم کس لیے بنا ہے؟ اللہ نے زندگی کس لیے دی ہے؟ یہ میرا جسم کس لیے ہے؟ اگر آقا کی حفاظت کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا تو مجھے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے بڑھ گئی کہ کم از کم میرا جسم ہی اس وار کو روک لے گا۔ جیسے ہی آگے بڑھی، وہ سامنے سے جو تلوار آ رہی تھی، اللہ اس صحابیہ کے بازو پہ لگ گئی۔ اللہ اکبر، بازو کٹ گیا، اس نبی کی صحابیہ کا بازو کٹا ہے، زمین پہ گرا ہے۔ اللہ اکبر، خون تو بہا ہے لیکن آنکھ میں آنسو نہیں ہے، خون تو بہا ہے لیکن چہرے پہ تبسم ہے، خون تو بہا ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کسی نے پوچھا تھا تیرا بازو کٹ گیا، خون بہ رہا ہے، تجھے رونا چاہیے، تکلیف سے، درد سے ہر انسان کراہنے لگتا ہے، تکلیف میں ہر انسان رونے لگتا ہے۔ آخر تیری آنکھ میں آنسو کس لیے نہیں؟ آخر تیری آنکھ بھیگتی کس لیے نہیں؟ اس عاشقہ نے کہا تھا سن، یہ بازو جو میرا کٹا ہے یہ میرے آقا کی حفاظت میں کٹا ہے۔ یاد رکھنا ہم غلام مصطفیٰ ہے، آج بھی دیوانے کہتے ہیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ کہتی ہے وہ دیوانی اگر بازو کٹ گیا تو کیا ہوا؟ مدینے کے تاجدار تو سلامت ہے،
میرے آقا تو سلامت ہے، امام الانبیاء تو سلامت ہے، ایک بازو تو کیا اگر اللہ تعالی مجھے 1000 بازو بھی عطا کرے اور نبی کی حفاظت کی بات آئے تو میں 1000 مرتبہ اپنے بازو کٹانے کو تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مولانا امتیاز برکاتی صاحب سنبھلی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ تو عاشقوں کا جذبہ ہے، جان جائے تو جائے، عشق نہ جائے، محبت رسول سے سمجھوتا نہیں، مگر آ میرے پیارے آج اپنی حالت پہ غور کر، مسلمان آج اپنے اوپر ذرا نظر ڈال، وہ تو بازو کٹانے کو تیار ہے، وہ تو سر کٹانے کو تیار تھے، انہوں نے بازو بھی کٹائے، سر بھی کٹائے، وہ نبی کی عزت اور عظمت کی خاطر سر کٹا گئے، مگر مسلمان تو سر جھکانے کو تیار نہیں، انہوں نے سر کٹا دیے تو سر جھکانے کو تیار نہیں، انہوں نے نبی کی حفاظت میں بازو کٹا دیے تو شریعت کی حفاظت میں بازو اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ میری قوم کی آج جو حالت ہے، یقیناً یہ یورپ کی سازشیں ہیں جس نے آج میری قوم کو اس قدر بے غیرتی میں ملوث کیا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اگر ہمیں پوری رات فلم دیکھنا ہو ہمارے پاس ٹائم ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا پورا ایک ایپیسوڈ، پوری ایک مووی ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان برابر ٹکٹکی باندھ کے آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، کس لیے؟ کہتا ہے مجھے مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ اپنی اپنی قسمت کا معاملہ ہے، یہ مقدر کا معاملہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کسی کو بستر پہ لیٹ کر آرام ملتا ہے، کسی کو ڈراموں میں آرام ملتا ہے، کسی کو دنیا کی فحش بازیوں میں آرام ملتا ہے، کسی کو آج کے حالات کو محسوس کر کے جملہ سنو، کسی کو موبائل دیکھنے میں آرام ملتا ہے اور کسی کو اللہ کی عبادت میں آرام ملتا ہے، کسی کو رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے آرام ملتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کا معاملہ ہے، یہ اپنی اپنی تقدیر کا معاملہ ہے۔ آ میرے پیارے اعلان کر دو، اللہ تعالی پروردگار ہمارا خالق و مالک ہے، آج سے عہد کر لو ہم آقا سے بھی پیار کرتے ہیں اور آقا کی شریعت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمارا پیار اتنا کمزور نہیں، ہماری محبت اتنی کمزور نہیں کہ ہم آقا سے محبت تو کریں اور حضور کی شریعت سے پیار نہ کریں، ہم حضور سے تو پیار کریں اور حضور کے لائے ہوئے دین سے پیار نہ کریں، اس مذہب سے پیار نہ کریں۔ یہ وہ مذہب مہذب ہے، یہ وہ پیارا اللہ کا عطا کردہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ نے یہ دین عطا فرمایا اور اللہ نے یہ دین متین عطا کیا، تو اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ جانتا تھا میرا پروردگار یہ دین ایمان برباد بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی آ کر اپنا کام کرے گا، وہ بھی آ کر بندوں کو بہکائے گا، وہ بھی بندوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، اور اس شیطان کے کئی چیلے بھی دنیا میں ہوں گے، اس کے کئی شاگرد بھی آئیں گے، وہ بھی آ کر لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے، وہ بھی آ کر میرے بندوں کا ایمان برباد
برباد کرنا چاہیں گے تو اللہ نے کرم بھی فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے دین متین عطا فرمایا، یہ دین کی دولت چھن نہ جائے، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں اللہ نے محی الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں معین الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں نظام الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں اللہ نے قطب الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں علاء الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں فرید الدین دیا، اللہ نے دین دیا تو ساتھ میں تاج الدین دیا، اسی لیے دیا اے میرے بندے جب شیطان بہکانے آئے تو محی الدین کی عبادت کو بھی دیکھنا، محی الدین کی سیرت کو بھی دیکھنا، اور شیطان سے کیسے بچا جاتا ہے یہ تجھے بغداد والے محی الدین کی سیرت بتائے گی۔ جب تیرا نفس تجھے بہکائے، شیطان تجھے بہکائے، یا شیطان کا کوئی چیلا آ کر بہکائے تو تم معین الدین کی عبادتوں کو یاد کرنا، معین الدین کی سیرت کو یاد کرنا۔ جب شیطان بہکائے یا دنیاوی کوئی شیطان بہکائے تو علاء الدین کی سیرت کو یاد کرنا، نظام الدین کی سیرت اور تقوی کو یاد کرنا، تو تاج الدین کی سیرت اور تقوی کو یاد کرنا، تو فرید الدین کی سیرت اور تقوی کو یاد کرنا۔ اگر تو ان کی سیرت کو دیکھے گا، ان کے تقوی کو دیکھے گا تو تجھے پتہ لگ جائے گا یقیناً یہی سچے ہیں، یقیناً یہی انعام یافتہ ہے۔ تو بس ان کا دامن پکڑ لینا، ان کی سیرت کو اپنا لینا، تیرا دین بھی بچا رہے گا، ایمان بھی بچا رہے گا، اور تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تو قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی تجھے پروانہ جنت عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو ضروری ہے کہ اپنی عزت کو پہچانو، واہ، ضروری ہے کہ اپنے وقار کو پہچانو۔ اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں تو تمہیں اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنی عزتوں کو نیلام نہ ہونے دیں، ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم وہی اعلان کرتے ہیں جو بریلی سے ہوتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں نبی کے مشن کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں نبی کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے، ہمیں شریعت کی بقا کے لیے قدم اٹھانے ہیں، ہمیں اس قوم کو بہتر بنانا ہے، خود کو بہتر بنانا ہے، معاشرے کو بہتر بنانا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، آپ خود بھی کہیں گے کہ امتیاز برکاتی میں کون سے معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہوں، میرے ساتھ تو گھر کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، مجھے کاروبار بھی کرنا ہے، مجھے زمین بھی خریدنا ہے، میں کیسے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا وقت سارا شریعت کی بقا کے لیے لگا دوں۔ میرے عزیز سنو، اگر آپ اپنا پورا وقت بھی شریعت کی بقا کے لیے نہیں لگا سکتے، نہ لگاؤ، اجازت ہے، رخصت ہے۔ اسلام کہتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی پال، اگر تو نیک نیت کے ساتھ رزق حلال کمائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، وہ تیرا کمانا بچوں کو کھلانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اگر نیک نیتی سے کمائے گا، حلال کی روزی ہوگی، وہ حلال کی کمائی بچوں کی تعلیم پہ لگائے گا، وہ تیرا بچوں کو پڑھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو بچوں کی شادیوں میں جو پیسہ خرچ کرے گا وہ بھی تیرا عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھ لے، اب تو بچوں میں لگا رہے گا، تو کہے گا بس فرض نماز پڑھ لوں گا، تو کہے گا صبح کو ذرا قرآن کی ایک رکوع ایک سورت پڑھ لوں گا، اس کے بعد کاروبار
بزنس میں لگوں گا تو اس دین کو ایسے سپاہیوں کی بھی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے کا وقت دے کر اس دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے. رات کو آواز دی جائے تو دین کا سپاہی کھڑا ہو جائے, دن میں آواز دی جائے تو دن میں دین کا جو ہے سپاہی کھڑا ہو جائے. وہ سپاہی کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر مولانا عبدالجبار جیسا مجاہد کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا میں سیکری کی سرزمین پر بدر العلوم قائم کر دوں گا کہ اسی ادارے کے اندر سے, اسی مدرسے کے اندر سے وہ مجاہد نکل کے آئیں گے. پیسہ تیرا مدرسے میں لگے گا, تو بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے, تو اپنے کاروبار پر دھیان دے, اور تیرے نبی کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی بقا کے لیے اس مدرسے سے نکلنے والا ایک بچہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا 24 گھنٹے نبی کی عظمت پہ پہرا میں دوں گا, 24 گھنٹے نبی کی عزت کی بات میں کروں گا, اسلام کے تحفظ میں 24 گھنٹے کا وقت دینے کے لیے میں کھڑا رہوں گا. تو پھر نکل کے آئیں گے انہی مدرسوں سے حفاظ, نکل کے آئیں گے انہی مدرسوں سے قرآن پڑھنے والے قاری, نکل کے آئیں گے انہی مدرسوں سے عالم بن کر یہ درس نظامی پڑھ کر مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کر عالم نکل کے آئیں گے. یہ زمانے کو آ کر بتائیں گے اے زمانے والوں سنو, اسلام پر کبھی غلط نظر نہ ڈالنا اور کوشش بھی نہ کرنا, اس لیے کہ ابھی نبی کے دین کے سپاہی دنیا میں موجود ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو اب چاہیے ایسے حالات میں کہ آپ شرعی تقاضوں کو پورا کریں اور وہ اس طرح کہ آپ اپنی عبادتوں کا بھی خیال کریں, سجدوں کا بھی خیال کریں, اور یہ سپاہی بھی آپ ہی کو پیدا کرنے ہیں, یہ مجاہد بھی آپ کو پیدا کرنے ہیں. آپ کیسے پیدا کریں گے؟ آپ اپنے گھر کے بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے کہ یہ نبی کے لیے میں نے وقف کر دیا بچہ. واہ, سبحان اللہ. ایک بچے کو اگر تو نے نکالا اور کہہ دیا آقا یہ ایک بچہ میں نے اپنا اے مصطفیٰ آپ کی عزت و ناموس کے لیے وقف کیا, اس دین متین کے لیے وقف کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے قربان کیا, خدا کی قسم یہ ایک بچہ جب تک قرآن پڑھے گا, جب تک پڑھائے گا, تیرا رب تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں برابر لکھتا جائے گا, تیرا نامہ اعمال سنورتا جائے گا. اللہ اکبر. غور کرو تو پھر ضرورت آن پڑی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں بھیجنا ہے اور مدرسوں کو چلانے کے اسباب بھی پیدا کرنا ہے. اب مدرسوں کی کوئی فیکٹریاں تو ہوتی نہیں کہ وہاں سے پیسہ آئے گا مدرسے چلتے رہیں گے, وہاں سے پیسہ آئے گا پڑھانے والوں کا گزارا ہوتا رہے گا. نہیں نہیں, اس پڑھانے والے کے بھی بچے ہوتے ہیں, اسے بھی کچھ تنخواہ چاہیے ہے, اسے بھی بچوں کی پالنے کے لیے, ان کی پرورش کے لیے کچھ پیسہ چاہیے ہے. تو ان کی کوئی فیکٹری نہیں. اس مدرسے کے چلانے کے اسباب کیا ہے؟ اس کے اسباب یہی ہیں کہ اب مجھے اور آپ کو اپنی جیب کا پیسہ نکالنا ہوگا, وہی رزق حلال, وہ حلال کی کمائی جو بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی, اب اسی کا تھوڑا سا حصہ آپ کو نکال کر مدرسے کے اندر جب دینا ہوگا, مدرسے میں جب آپ دیں گے, مدرسہ ادھر پروان چڑھے گا, اسلام ادھر عروج پائے گا. مدرسہ جب تک آپ کا مدرسہ پروان چڑھتا رہے گا, جب تک ادارہ آپ کا زور و شور سے کام کرتا رہے گا, یاد رکھنا یہ مدرسہ سپاہی پیدا کرتا رہے گا اور یہ اسلام کے مجاہد انشاءاللہ شب و روز اسلام کے لیے میدان میں کھڑے نظر آئیں گے, عظمت مصطفیٰ کے لیے میدان میں کھڑے نظر آئیں گے. آج وقت ہے پیارو, اپنے اداروں کی عزت کو پہچانو. آپ تو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے علاقے میں کتنا بڑا ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہاں سے آیا, کہاں سے بنا, کیسے بنا, کس نے بنایا, اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو آیا ہوگا. جب لوگ آپ کے سامنے پیسہ جمع کر کے اتنے بڑے ادارے بنا سکتے ہیں تو
سنیوں کیا ہم اور آپ نبی کے دیوانے اتنا بڑا نہیں تو ایک چھوٹا سا ادارہ چلا نہیں سکتے ہیں؟ یقیناً چلا سکتے ہیں۔ عہد کرنا بدر العلوم ہمارا ادارہ ہے، میوات کا ہر بچہ یہ عہد کرے یہ بدر العلوم ہمارا ادارہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ انشاءاللہ ہم نبی کی محبت کی خاطر اپنا پیسہ بھی ادارے کو دیں گے، اپنا وقت بھی ادارے کو دیں گے، اور مدرسے کو ہر حال میں ہم چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے نا مدرسے کے لیے محنت، انشاءاللہ کریں گے نا مدرسے کے لیے تعاون، انشاءاللہ کریں گے نا تعاون۔ انشاءاللہ مفتی عبدالجبار صاحب ہیں،